अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में एक बार फिर हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात कुरानी आयात, हदीस तय्यबात, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन और 15वीं सदी के अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज तावीज़ात अत्तारिया और औराद अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की हम सई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ना करे अगर किसी भी हवाले से कोई परेशानी का सामना है, मसलन बीमारी है, कर्जदारी है, घरेलू नाचाकी है, तंग दस्ती है, आपस में अगर लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, कारोबार में बरकत नहीं, या हमारी जायदाद पर, हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है, या हम अपना जायज़ हक़ वसूल करना चाहते हैं लेकिन असबाब नहीं बन पा रहे, रुकावटें आ रही हैं और हमें अपना हक़ नहीं मिल पा रहा, तो अपना जायज़ हक़ वसूल करने के लिए इसी तरह मदनी चैनल के नाज़रीन जादू, जिन्नात, अमलियात, असरात, आसिम वगैरह के मामलात में बिलफर्ज अगर गिरफ़्तार हैं तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए और बिलखुसूस रूहानी मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं। रूहानी इलाज आप मालूम कर सकते हैं और हाथों हाथ इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। नंबर आपके सामने है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके कॉल्स को हम सिलसिले में शामिल करेंगे, सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हाथों हाथ बयान किए जाएंगे और हाथों हाथ इस्तिखारे भी आप करवा सकते हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, किसी से कोई लेन देन का मामला करना चाह रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मामला मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, मैं इस काम की इब्तिदा करूं या ना करूं, ये मामला मेरे लिए कैसा रहेगा, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सवजल आपकी कॉल्स को सिलसिले में शामिल करके हाथों हाथ इस्तिखारे भी आपके कर दिए जाएंगे। आपकी कॉल्स की तरफ भी बढ़ते हैं। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत हम सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। मेरी दूध दही की दुकान है। बरकत के लिए जो है ना कोई वजीफा बताएं जिससे जो है ना मैं दुकान मेरी जो है ना हमेशा चलती रहे। अल्लाह पाक आपके जायज़ कारोबार में खूब बरकतें नसीब फरमाएँ इंशाअल्लाह सवजल। रूहानी इलाज दुकान में बरकत के हवाले से आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं बावलपुर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और वालदा का नाम रेहाना कौसर है और मैंने इस्तिखारा करवाना है कि मेरी जॉब का मसला है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बिलाल भाई आपका इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं वेपुरा से बात कर रहा हूँ। मेरी अम्मी का नाम जैदुल निसा है। मैं 3 साल से बेरोजगार हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। कोई भी मुझे इस्तिखारा करके बताएं कि क्या मेरे लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मंजूर हुसैन बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा मसला ये है कि मैं बीमार रहता हूँ ज़्यादातर और परेशान रहता हूँ। मेरे वालिदा का नाम मजान है। बराए मेहरबानी कोई रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल चला दीजिए। नाम हसन रजा, वालदा का नाम तिलावत बेगम। मसला ये है कि 5-6 साल हो गए हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, दिन ब दिन चढ़ता आ रहा है, कहीं से कोई बेहतरी नजर नहीं आती है, कहीं से बहुत तंगी है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, बारे कर्ज से आपको खुलासी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह सवजल। रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मोहम्मद एहसान मेरा नाम है। जो पूछना था कि मेरे कमर में और पसलियों में दर्द होती है तकरीबन 10 साल से।
اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کے جسمانی تمام درد دور فرمائے۔ کمر اور پسلیوں کے درد کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول سی استخارے آپ فرما لیجئے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے کالز کی ہیں، روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم اپنے ساتھ یہ ضرور رکھیے گا۔ جو روحانی علاج آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے نظام حسین بھائی کی اولاً قول تھی، ان کی بتایا کہ دودھ دہی کی دکان ہے، تو دکان میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح، اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں اور خیرات کا بھی سلسلہ کریں، مدنی عطیات بھی راہ خدا عز و جل میں دیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی ہے، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ظہور حسین بھائی کی قولتی بتایا کہ بیماری اور پریشانی مجھ پر، بیمار بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، جی اللہ عز و جل ان کی بیماری اور پریشانی دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو 115 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ حسن رضا بھائی بتا رہے تھے کہ 5-6 سال سے میں بارے قرض تلے دبتا چلا جا رہا ہوں، تو قرضے سے نجات حاصل ہو، خلاصی مل جائے، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صحیح، تو یہ جو دعا ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیے، اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بارے قرض سے خلاصی کا یہ روحانی علاج اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، یہ دعا جو آپ کو بتائی گئی یاد نہ ہو سکی ہو، تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے یہ وظیفہ بآسانی آپ حاصل کر سکتے ہیں، بارے قرض سے نجات کا۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے قرضے سے خلاصی حاصل ہوگی۔ اور اس دعا کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سارا کا سارا قرضہ اترتا ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھیں، صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے قرضے سے نجات حاصل ہوگی۔ غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ سارا کا سارا قرضہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ احسان بھائی کا مسئلہ تھا کہ کمر اور پسلیوں میں ان کی تکلیف ہے، اللہ عز و جل انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، کمر میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور جن کے کمر میں تکلیف رہتی ہے، پسلیوں میں درد رہتا ہے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ احسان بھائی کی قول تھی، اور اس سے پہلے ہمارے بہاولپور سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے قول کی تھی، بلال نام بتایا تھا کہ ان کی جاب کا مسئلہ ہے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جاب نہیں مل پا رہی ان کو، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اچھا، اسی طرح پھر امین بھائی کا بھی یہی مسئلہ تھا، سیم دونوں کے، بلال بھی اور امین بھائی کے دونوں سیم ہی مسئلہ تھا۔ تو بلال بھائی جی آپ کو استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اور امین بھائی کے استخارہ کیا، امین بھائی آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات لے لیں۔ آسان ملازمت ملنے کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور سلام پھیرنے کے بعد 182 بار 182 ٹائم یا لطیفو پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اپنے آسان و حلال روزگار ملنے کے حوالے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو آسان ملازمت مل جائے گی۔
انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے جو آپ کو بتایا گیا، اور الحمدللہ عز و جل حصول روزگار کے حوالے سے، ملازمت ملنے کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کم و بیش 32 روحانی علاج اس رسالے میں موجود ہیں۔ تو آپ یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ رزق میں برکت کا مدنی چینل کے ناظرین، فرائض کی پابندی، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ہم ادا کریں، پہلی صف میں ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں بھی خوب برکت رہے گی۔ اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہیں، ان اسباب سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا، ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور گھر بیٹھے بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس ایڈریس پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو پوسٹ کروا دیجیے، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ بھی حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل پیج فیس بک روحانی علاج اور استخارہ، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بآسانی روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آسانی کے ساتھ استخارے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ کچھ نا پاؤں نا اس کے مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچانک یہ مسئلہ بنا ہے، بس یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ مسئلہ کیا بنا ہے۔ نام ماریہ شہزاد ہے، اس کی والدہ کا نام ماریہ شہزاد، ماہین ماریہ شہزاد، صحیح انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور روحانی علاج پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں شکیل احمد، میری والدہ کا نام محفوظہ بیگم فریدی ہے۔ کچھ میرے دفتر کے مسائل ہیں، اس کے لیے استخارہ چاہتا ہوں اور روحانی علاج چاہتا ہوں۔ مسائل کی نوعیت آپ نے نہیں بتائی کہ کس قسم کے مسائل ہیں، کہ آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کسی کا نام لیے بغیر آپ بتا دیتے کہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں اور یا رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بہرحال مسائل سے نجات کے لیے تو وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں شکیل بھائی، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد امین ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 3 سال سے جاب لیس ہوں، اور میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ میرا نام محمد امین ہے اور ماں کا نام زیب النساء ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عثمان عطاری، والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ استخارہ کرنا ہے اور کاروبار کے لیے تھوڑا سا پریشان ہوں کہ کاروبار کے لیے کوئی اسباب پیدا ہو جائے، تو استخارہ بھی کر دیجیے اور وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے حوالے سے بھی کال سے استخارے فرما لیجئے، اور روحانی علاج کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں، بدریہ میسیجز بھی روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا جگر بڑھ جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معناس کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے شفائے امراض، جی اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار ودیائیہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، باوضو مریض کو لکھ کے دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اس درود پاک کا نام ہی درود شفائے امراض ہیں۔ یہ ویسے بھی اپنے معاملات میں شامل کریں، وقتاً فوقتاً پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، اور جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، تو آپ یہ استعمال کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل
ہوگا، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر بچے ضد کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، کہنا نہ مانتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے یہ کہ طلوع آفتاب سے پہلے یعنی نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے جی بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا شہیدو آسمان کی طرف دیکھ کر 21 بار پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر بچہ ضد کرتا ہے، نافرمان ہے، تو انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اچھا، کب تک اس عمل کو جاری رکھا جائے؟ یہ جب تک تاحصول مراد، یعنی 21 دن اس کی میعاد ہے کہ 21 دن تک یہ روزانہ پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا، طلوع آفتاب کے وقت اگر بالفرض یہ عمل نہ کر سکے، یعنی فجر کے بعد یہ عمل نہ کر سکے، بھول گئے، تو آگے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں یا شام میں؟ نہیں، اس کا وقت ہی یہی مقرر کیا کہ نماز فجر کے آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے فرمایا نا، 21 مرتبہ یا شہیدو یہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل بچے مطیع و فرما بردار ہوں گے، اور حکمت عملی کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی تفہیم بھی کی جائے۔ اب ہوتی ہے ایک تعداد اس طرح کی بھی ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو ڈانٹیں گے، پٹائی لگائیں گے تو بچوں کو سمجھ آئے گی، تو یاد رکھیے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے تو سمجھا تو سکتے نہیں، تو پیار، محبت، حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی تفہیم بھی کی جائے، کب، کہاں پر، کس وقت، کیا اور کیسے بولنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، تو یہ بھی ہمیں طریقہ کار آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اخلاقی، ظاہری، باطنی الحمدللہ عز و جل ہر حوالے سے تربیت ہوتی رہے گی۔ بچوں کو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دکھائیں، اپنے گھروں میں ہم مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ عز و جل الیکٹرانک مبلغ دعوت اسلامی کا الحمدللہ عز و جل الیکٹرانک مبلغ آپ کا اپنا مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل بچوں کی اچھی اور اخلاقی انشاءاللہ عز و جل تربیت کرتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل خود بھی دیکھیں، اپنے گھروں میں بھی چلائیں، بچوں کو بھی دکھائیں، انشاءاللہ عز و جل اچھی تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بچی کا نام بتایا تھا کہ پاؤں مڑ جاتے ہیں، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ان کا جسمانی مسئلہ ہے، کیا روحانی طور پہ جنات وغیرہ کے معاملات ہیں، کیا اشارہ آ رہے ہیں؟ جی، استخارہ کیا تھا، بچی کا نام انہوں نے ماریہ شہزاد بتایا تھا، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ اثرات کے معاملات ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچی پہ دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس رات ہر قسم کے ناگہانی آفات، شریر، انسان اور جنات سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، بچے کی حفاظت کے لیے تعویذاتی عطاریہ بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ شکیل احمد بھائی کی قول تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ دفتر میں، آفس میں کچھ ایسے مسائل کا سامنا ان کو ہو رہا ہے کہ یہ آزمائش میں ہیں، تو فرما رہے تھے کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جی، شکیل بھائی کے استخارہ کیا ہے، شکیل بھی آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، آپ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیع 100 بار پڑھیں اور اپنی مشکلات، پریشانیوں کے حل کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا میں جو مانگیں گے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کا تعلق آفس سے، دفتر میں جاب کرتے ہیں، کہیں پر بھی کام وام کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ مسائل ہوں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، وہ بھی اسلام میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل یہ وظائف پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ عثمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کاروباری پریشانیاں ہیں، اسی طرح امین بھائی کا بھی مسئلہ تھا کہ 3 سال سے بتا رہے ہیں کہ بے روزگار ہیں۔ جی، عثمان بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہاب 300 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے کاروبار، روزی روزگار کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام زبیر اختر ہے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ایک منا ہے تقریباً 7 مہینے کا، اس کو منا بار بار الٹیاں کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو روحانی علاج، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ذیشان علی اور والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ استخارہ کروانا تھا، یہ پوچھنا تھا کہ 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک کاروبار نہیں شروع کر سکے، جب بھی کوئی کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کرواتے ہیں ذیشان بھائی کہ ہمارے استخارہ بھی کیجئے، کہ بتانے کہ 2-3 سال ہو چکے ہیں کاروبار شروع نہیں کر پائے، تو دعا بھی کیجئے، استخارہ بھی آپ فرما لیجئے، وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، نا اتفاقی ہو، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں محبتوں کی فضا قائم ہو جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ بروز جمعہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ وہ نمک گھر کے کھانے میں استعمال کریں، آٹا گوندنے میں، ہنڈیا پکانے میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل سب کھائیں گے، آپس میں اتفاق، پیار، محبت پیدا ہوگی، کدورتیں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبتوں کی فضا قائم ہو اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، تو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، عفو و درگزر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نرمی اختیار کریں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات لڑائی جھگڑے عموماً غصے کی وجہ سے، جب قوت برداشت ہمارے اندر نہیں ہوگی اور بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جائے گا تو عموماً لڑائی جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ عفو و درگزر کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور گھر میں آتے جاتے سلام کرنے کی عادت بنا لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں آتے جاتے سلام کرنے کی عادت ہوگی تو اور سلامتی کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، محبتیں قائم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور گھر میں درس فضان سنت کا سلسلہ شروع کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں گے۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہونے کے حوالے سے، تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک مدنی منا ہے، 7 ماہ بچے کی عمر ہے، بار بار اس کو الٹیاں ہوتی ہیں، اب کیا وظیفہ پڑھیں؟ اب بچہ تو ظاہر بات ہے 7 ماہ کا ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو اب بچے کے والدین کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ان کے والد یا والدہ کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورہ طارق صحیح پارہ 30 میں پڑھ کر دم کر کے اسے، جیسے کوئی بھی چیز اگر وہ کھا لیتا ہے تو وہ کھلائیں، یا پانی پی لیتا ہے تو پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل الٹیاں آنا، کے آنا یہ بند ہو جائیں گی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ ذیشان بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ 2 سال سے کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کاروبار کے معاملات بہتری کی طرف نہیں آئے، شروع نہیں کر پا رہے۔ جی ذیشان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے نا، تو پریشان نہیں ہوئیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات لے لیجئے عملیات کے معاملات کے حوالے سے۔ اور ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ جو کوئی یا اللہ 786 بار یہ نماز جمعہ کے بعد لکھ لیجئے اور اسے دکان یا گھر میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوتی ہے اور خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے اور میسیجز آ رہے ہیں، کافی سارے ہیں۔ یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اور گلے میں کوئی چیز
پھنستی رہتی ہے، اذان اور نماز کے ٹائم تکلیف ہوتی رہتی ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیے۔ میرا نام محمد جنید اور والدہ کا نام سمینہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ماموں کا نام جاوید ہے اور ان کے والدہ کا نام محمودہ بیگم ہے، ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، ان کے پاس اولاد کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ہرنیہ کا بھی آپریشن ہوا ہے نا، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں اور استخارہ بھی کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ استخاری آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی معلوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ گردے کی پتھری بآسانی نکل جائے؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے پتھری سے بچنے کے لیے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے، مثانے اور گردے کی پتھری انشاءاللہ عزوجل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ صحیح۔ اور جن کے گردے میں پتھری ہے، مدنی چینل کے ناظرین، جن کے گردوں میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے یا اللہ نہ کرے گردوں میں انفیکشن ہو چکا ہے یا ڈائلیسس میں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ عزوجل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، اس کے بہت الحمدللہ عزوجل مدنی بہار تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں، اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے گردوں میں پتھری تھی اور ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تھا کہ آپریشن کرنا ہوگا، لیکن الحمدللہ عزوجل انہوں نے تعویذات اطاریہ کے بستوں سے یہ پلیٹوں والا کورس کیا اور الحمدللہ عزوجل 40 دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عزوجل ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور گردے کی پتھری نکل گئی۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جتنا زیادہ الحمدللہ عزوجل کامل ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، تعویذات اطاریہ استعمال کریں۔ پلیٹوں کا یہ علاج الحمدللہ عزوجل بآسانیت تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہیں تو آپ خیر خواہی کے لیے اسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ فیضان مدینہ سے رابطہ کیجئے، وہاں سے یہ پلیٹیں لکھوا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں گردے پر باندھنے کے، وہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور جو مسلمان ان امراض میں مبتلا ہیں، گردے میں جن کے پتھری، اللہ پاک اپنی رحمت سے بغیر آپریشن کے شفا نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام جابر اور میری والدہ کا نام زینب ہے۔ میں پہلے پڑھائی میں بہت تیز تھا اور مجھے پڑھائی میں من بھی بہت لگتا تھا، اور ابھی مجھے پڑھائی میں بالکل من بھی نہیں لگتا اور سستی بھی بہت آتی ہے، تو برائے کرم استخارہ کر کے مجھے روحانی علاج عطا فرمائیے انشاءاللہ عزوجل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں عمران احمد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے۔ جی عمران بھائی۔ میرا بچہ ہے تقریباً 3 سال کا، جب اس کی عمر تقریباً 40 دن کی تھی نا تو اس کو گردن طور بخار ہو گیا تھا، تو اب وہ چل پھر نہیں سکتا اور بستر پہ نا پڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے روحانی علاج اور استخارہ کے بارے میں پوچھنا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بچے کا نام نہیں بتایا آپ نے نا، تو اللہ پاک آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عزوجل آپ کو بتائیں گے عمران بھائی۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو اپنے معاملات میں شامل کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے بچہ آپ کا چلنا پھرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ عزوجل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام الدین بول رہا ہوں۔ جو بھی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، جو بھی کوئی کام کرتا ہوں، اس میں ایسی اڑی آ جاتی ہے یا ایسی تکلیف آ جاتی ہے، یا تو وہ میرا جو مارجن ہوتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی 10 دن کے بعد جو ہے نا یا 20 دن کے بعد مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو فلاں دن دیں گے، جبکہ محنت ہم نے پہلے کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں انشاءاللہ عزوجل۔ روحانی علاج اسلام الدین بھائی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام شاہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ناک کے نیچے ہندو کا مسئلہ ہے، پلیز اس کا علاج بتا دیں۔
मसला समझ नहीं आया। अच्छा, नाफ का मसला है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये है कि कहते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं और मेरा कोई काम भी पूरा नहीं होता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी आपको बताते हैं रूहानी इलाज। नमाज में अगर वसवसे आते हों या दिल में बुरे ख्यालात आते हों या काम पूरे ना हो जाते हों तो क्या वजीफ़ा पढ़ना है, अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम जाहिद हुसैन है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जवानी इलाज बताइएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। 3 साल से मैं बेरोजगार हूँ। ज़्यादातर मैं बाहर मुल्क में काम करता रहा हूँ। गुज़िश्ता 3 साल हो गए, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। अल्लाह पाक आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़द्र किफ़ायत नसीब फरमाएँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। रूहानी इलाज आपको भी और दीगर हमारे मदनी चैनल के वो नाज़रीन जिन्होंने कॉल्स की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। इस्तिखारों के हवाले से मैसेजेस भी आ रहे हैं। ये एक और इस्लामी भाई हैं, मालूम कर रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली है और मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, जिस्म जकड़ा रहता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है और खुराक ठीक खाता हूँ और लेकिन वो लगती नहीं है। तो प्लीज़ इस्तिखारा करके बताइए कि मेरे साथ क्या मसला है। बाबर अली इनका नाम है और इससे पहले भी 2 मैसेज आपकी तरफ बढ़ाए थे, उसके भी इस्तिखारों के जवाब आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मालूमात करते हैं। रूहानी इलाज के हवाले से कॉल थी, जाबिर नाम बताया था इन्होंने। जी जी। तो बता रहे थे कि पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ था, ज़हन भी मेरा बहुत अच्छा था। अब पता नहीं क्या हुआ कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। तो ये सुस्ती दूर हो जाए, चुस्ती पैदा हो, पढ़ाई में दिल लगे, तो क्या वजीफा? पढ़ाई में दिल लगने के लिए हाफजा बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाता है इंसान का, तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। ये वजह भी हो सकती है, ये वजह भी एक हो सकती है। तो हाफिज़ा मजबूत होने के हवाले से वजीफा, इसके लिए नमाज पंजगाना की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद अपना दाना हाथ सर पे रखकर, सीधा हाथ सर पे रख, जी हाँ, सीधा हाथ अपने सर पे रख के या कव्विय्यू ये 11 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाफिज़ा भी मजबूत होगा और पढ़ाई में भी दिल लगना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। जी हमारे चैनल के नाज़रीन, तावीज़ात अत्तारिया भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये दिए जाते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से। तो हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन, वो सरपरस्त जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आपके बच्चों के साथ भी इस तरह का मसला है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में वो सुस्ती का मुज़ाहरा करते हो, तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कर सकते हैं। आप बच्चे की गले में पहनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद से भी हिफाजत रहेगी। अच्छा, बाद औक़ात ये वजह भी होती है कि नज़र बद भी लग जाती है बच्चों को ना। ये बच्चा पहले माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, अच्छी कारकर्दगी थी, अच्छा उसका रिज़ल्ट आता था, अच्छे नंबर लेता था इम्तिहानात में, फिर एकदम बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो एक वजह यह भी होती है कि नज़र बद लग जाती है और बाद औक़ात अपनी भी नज़र बद लग जाती है, इंसान को खुद अपनी भी नज़र लग जाती है। तो वक्तन फ़वक्तन नज़र भी उतारते रहा करें और बच्चों को नज़र बद से हिफाजत के तावीज़ आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से हासिल करके बच्चों के गले में डाल दें। अल्लाह पाक की रहमत से नज़र बद से भी हिफाजत रहेगी, हाफिज़ा भी मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे इमरान भाई की कॉल थी, अपने बच्चे के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये 3 साल पहले गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। अब बच्चे की कैफियत यह है कि बच्चा बिस्तर पर वो लेटा रहता है। तो आप भी फरमाइए, कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके शहज़ादे को शिफ़ाए कामिला अजला नाफिया अता फरमाए। एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, या हय्यू अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 1000 बार पढ़कर पानी पर दम करें, बच्चे पर भी दम करें और वही पानी बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। सही। और इमरान भाई, मेरा आपको मदनी मशवरा है कि आप मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआ करें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले से वापसी के बाद देखेंगे कि आपका बच्चा चलना फिरना शुरू कर देगा। एक इस्लामी भाई थे, उनकी वालिदा काफ़ी टाइम से बीमार थी, बिस्तर पर थी, उठ नहीं पाती थी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले में सफ़र किया, इस नियत के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र किया कि मैं वहाँ जाकर वालिदा की सेहत याबी के लिए दुआ करूँगा। तो मदनी काफ़िले में जब उन्होंने सफ़र किया, वहाँ जाकर उन्होंने दुआ की। जब मदनी काफ़िले से वापस आए, राह खुदा अज़्ज़ व जल से वापस लौटे, घर का दरवाज़ा बजाया तो आपकी वालिदा ने ही आपके लिए दरवाज़ा खोला। यानी वालिदा उनकी बिस्तर से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उठ खड़ी हुई थी।
अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। आप भी आशिकान रसूल के साथ सुन्नत भरा सफ़र इख्तियार कीजिए, मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र करें, एक दफ़ा करके देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ईमान ताज़ा होगा, इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दुआएँ कबूल होंगी। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल ही कबूल होती है। राह खुदा अज़्ज़ वजल का मुसाफिर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बदरजा औला उसे बरकतें हासिल होती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे इस्लामुद्दीन भाई की कौल थी, इन्होंने कहा था कि जो भी वो काम शुरू करते हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं, ताख़िर हो जाती हैं। अपने तौर पे काम वो पूरा करते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ मसाइल हो जाते हैं, ताख़िर हो जाती है इसमें। इनके लिए एक बड़ा काम पूरे हो जाएं। हाँ, बड़ा प्यारा एक वजीफा है, या मुअख्खिरू, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़े और 100 बार जो रोजाना पढ़े जी, उसके सब काम पूरे होंगे। सही। नमाज में अगर वसवसे आते हों, ख्यालात आते हों या काम पूरे ना हो पाते हों तो क्या वजीफा पढ़ें? इसके लिए बड़ा प्यारा वजीफा है, या मुक़सितू, रोजाना बाद नमाज असर 100 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ज़वजल वसवसों से छुटकारा हासिल होगा, इसके साथ साथ दिल भी रोशन होगा, नीज़ हर जायज़ मुराद भी पूरी होगी इंशाअल्लाह सवजल। तो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जिनको भी ये शिकायत है कि नमाज में वसवसे आते हैं या ख्यालात आते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ने का मामूल बनाइए, या मुक़सितू, मीम क़ाफ सीन तो, या मुक़सितू, ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह सवजल वसवसे दूर हो जाएंगे। हमारे जाहिद भाई की कौल थी 3 साल से बेरोज़गार हैं, अल्लाह ज़वजल इन्हें हलाल व आसान रोज़गार अता फरमाए। गैर मकरू वक्त में 2 रकत नफिल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू 182 बार पढ़कर अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआ कबूल होगी, हलाल व आसान रोज़गार हासिल होगा इंशाअल्लाह। सही इंशाअल्लाह। यकीनन आपने रूहानी इलाज समाज फरमा ली होंगे, तो बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह सवजल फ़वाइद इसके हासिल होंगे आपको और आपका मसला अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात की जाने। अव्वलन मैसेजेस के हवाले से जो आपको इस्तिखारों का अर्ज़ किया था जी। सबसे पहले हमारे जुनैद भाई थे, जुनैद बिन समीना जी, सीने में दर्द और गले में इनके प्रॉब्लम रहती है। इस्तिखारा किया है जुनैद भाई, इस्तिखारे में आपके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई रूहानी जादू जिन्नात वगैरह का मामलात नहीं आ रहे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा था कि ख़ास नमाज के टाइम इनकी तबीयत बिगड़ जाती है जी, तो ये क्या है कि ख़ास नमाज के वक्त, इस मखसूस वक्त में इनकी तबीयत ख़राब देती है? देखिए, इस्तिखारे में तो ऐसा कोई रूहानी जादू जिन्नात वगैरह का मामला तो इनके साथ नहीं आ रहा। बीमारी है तो वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये ना। सही। तो वजीफ़ा ये है कि अल्लाह पाक का यह सिफाती नाम या मुमिनू 115 बार अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने ऊपर आप दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारे जावेद बिन महमूदा ये थे कि औलाद इनको नहीं हो रही, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इनके ना। तो जावेद भी इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में आपके साथ अमलियात का इशारा आ रहा है ना, तो आप परेशान नहीं हो। आप रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दोनों, आप भी और आपके बच्चों की अम्मी भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द ही साहिबे औलाद हो जाएंगे। सही। तो उसके बाद हमारे बाबर भाई हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, सेहत ठीक नहीं रहती, जिस्म में दर्द वगैरह रहता है। तो बाबर भाई आपके इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में आपके साथ बीमारी का इशारा है, कोई जादू जिन्नात वगैरह नहीं है। आपको चाहिए अल्लाह पाक का यह सिफाती नाम या मुईदू या मुईदू या मुईदू, इसकी कसरत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शिफा याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा और मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके आप कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर कार्ड का मखसूस अमल भी किया जाता है, तो आप कार्ड का अमल करवाइए। इन बीमारियों की, परेशानियों की, जो आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, इनकी आप कार्ड का अमल करवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मसाइल हल हो जाएंगे, रूहानी तौर पर आपका मसला हल हो जाएगा। मगर ये बात याद रहे कि शिफा फ़कत मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। और जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किएगा, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अच्छा, नाफ के हवाले से भी एक इस्लामी भाई की कौल थी, उसका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह आपसे मालूम करते हैं। कुछ कॉल्स हम सिलसिले में पहले शामिल करते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चला दीजिएगा, वीडियो सवालात हों तो वो भी चला दीजिएगा। मेरा ये सवाल है कि नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाए, इसका कुछ इलाज बता दीजिए। इंशाअल्लाह सवजल। मज़ीद सवालात हों तो वो भी चला दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद जवाद अली है और मेरी अम्मी का नाम सरैया बीबी है। मैं सरकारी नौकरी की तलाश में हूँ। बराए मेहरबानी मुझे कोई रूहानी इलाज बताएं और प्लीज़ मेरा इस्तिखारा भी कर दें। इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। इस्तिखारा कराना है। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा शॉप है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है और हमारा पूरा जिस्म में दर्द आता है, पूरा हफ्ता का हफ्ता नींद आता है, सोते रहते हैं। क्या मसला है? अब्दुल खलील हमारा नाम है, मरियम बीबी वालिदे नाम है। जी अब्दुल खलील भाई, आपका इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज इंशाअल्लाह सवजल बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम है नईम अहमद। मेरी रिहाइश गाह ये लियाकत अशरफ कॉलोनी, हाउस नंबर 782, लियाकत अशरफ कॉलोनी, नया पुल, हैदराबाद। मेरा ये सवाल है कि हम जब से इस घर में रह रहे हैं, इस घर में परेशान बहुत रहते हैं, इसके बारे में मालूम करना था। अल्लाह पाक आपके घर की परेशानियाँ, बीमारियाँ, आजमाइशें दूर फरमाएं। तो ये देखिए, लोगों में एक इस तरह का जहन पाया जाता है जो कि दुरुस्त नहीं है कि मेरी जब से शादी हुई है, शादी के बाद से परेशानियाँ आना शुरू हो गई, या जब से मैंने ये घर लिया है, या इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ जब से परेशानियाँ आना शुरू हो गई, या जब से ये काम मैंने किया है उसके बाद से ही मेरे साथ ये आजमाइशें आना शुरू हो गई, या इस महीने में ही या इस मखसूस वक्त में ही ये मामलात मेरे साथ हो जाते हैं। तो इस तरह का जहन रखना दुरुस्त नहीं है। इसे कहते हैं बदशुगूनी, और बदशुगूनी की कोई इस्लाम में हकीकत नहीं है। बहरहाल आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नईम भाई आपका इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बताएंगे कि आपके घर की बीमारियां, परेशानियां ये दूर हो जाए। होता है बाद औक़ात आजमाइशें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, बाद औक़ात नज़रें बद लग जाती हैं। घर लिया, अब हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो कि माशा इन्होंने इतना अच्छा घर ले लिया, तो जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें, जो चीज़ पसंद आए तो माशाअल्लाह सवजल कह देना चाहिए। तो ये कि नज़र भी नहीं लगेगी। अगर किसी की नज़र लग जाए तो बाद औक़ात नुकसानात हो जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। तो हम अपने जहन को, अपनी सोच को वसी रखें और अपने एतिक़ाद को मजबूत रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्तिखारा भी आपका करवाते हैं और वजीफ़ा भी आपको बताएंगे कि आपके घर की बीमारियाँ, परेशानियाँ ये दूर हो जाएँ, और जो आपने घर लिया है तो और घर की भी हिफाजत रहे, इस हवाले से वजीफ़ा आपको अभी बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है और मेरी वालिदा का नाम रानी भी है। इंशाअल्लाह अख्तर भाई इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम रब नवाज है, मेरी वालिदा का नाम नसीम अख्तर है। मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ। हमारे घर में कुछ परेशानियाँ हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं और कोई नौकरी करता हूँ, उधर भी कोई मतलब मसले मसाइल आ रहे हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरी वालिदा का नाम सईदा कुसर है और उनकी वालिदा का नाम आयशा बीबी है। इनका मसला ये है कि वो अक्सर बीमार रहती है और उनकी बाएं जानिब बोझ रहता है। इस्तिखारा करके बता दें। इंशाअल्लाह सवजल। मज़ीद कॉल्स हों तो वो भी चला दीजिए। उस्मान नाम है, उनकी वालिदा का नाम नुसरत है। मसला ये है कि कारोबार कोई नहीं है, अपनी ज़ाती कारोबार था वो भी ख़त्म हो गया है। 2 साल से घर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमाए। इस्तिखारा करवाते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। मैसेजेस भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक कॉल और दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्तिखारों के जवाबात और रूहानी इलाज की जानिब पढ़ते हैं। जी सर, मेरा नाम मुशाहिद हसीन है और वालिदा का नाम सफिया बीबी है। मेरा ना मसला ये है कि एक तो कारोबार नहीं कोई भी मतलब सेट हो रहा, दूसरा मेरी जॉब से रिजाइन दे दिया है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बताते हैं। शाहिद भाई, इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स थी, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। नज़र की कमज़ोरी, अगर किसी की बीनाई कमज़ोर हो गई हो, नज़र कम आता हो, तो क्या वजीफ़ा पढ़े? इसके लिए या शकूरू, जी या शकूरू, अगर आंखों में रोशनी कम हो गई हो तो 41 बार 41 टाइम्स पढ़कर पानी पर दम करके आंखों पर मलिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आंखों की जो रोशनी है, बिनाई की जो कमज़ोरी है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। सही। अच्छा, मैसेजेस रूहानी इलाज के हवाले से काफ़ी सारे हैं। अच्छा, पहले नाफ के हवाले से रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं कि अगर किसी की नाफ गिर जाती हो, नाफ का मसला रहता हो, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसमें आपने बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम।
کاغذ پر باوضو لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی کر ناف پر اس طرح باندھیے کہ ناف کے نیچے نہ جائے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کا نام نور جہاں ہے، ان کو سانس کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ آرام آ جائے۔ اس کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے یا کبیرو۔ صحیح ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ مریض اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وہاں مخصوص تعویذ سانس کے مرض کے لیے مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعویذ لے لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام حنین اعظم ہے، مجھے گھٹنے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے یا مغنیو، یہ ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیں اور گھٹنے پہ جہاں درد ہے وہاں اس کی مالش کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ صحیح ہے۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہی ہیں کہ ختیجہ بی بی بنت صفیہ بی بی ہر وقت پریشان رہتی ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ گھبراہٹ دور ہو جائے؟ اگر گھبراہٹ رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو، پریشانی رہتی ہو، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 60 مرتبہ 60 ٹائمز یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی سے نجات حاصل ہو۔ صحیح۔ یہ ایک میسج آیا ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ بچوں کی والدہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، تو دعا بھی فرمائیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ کیا وظیفہ پڑھیں کہ وہ واپس آ جائیں اور گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں۔ زوجین میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ عشاء کی نماز کے بعد وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو 20 مرتبہ یا مانع یا معطی یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل آپس میں پیار محبت پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح، انشاءاللہ عزوجل۔ تو یقیناً آپ نے میسیجز اور ان کے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے جواد بھائی کی قول تھی، ان کا کام کا مسئلہ تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی سی جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ جی بھی ان کو جاب نہیں مل رہی تھی، جی جواد بھی استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم یہ پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور آسان و حلال روزگار ملنے کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عزوجل جلد ہی اچھا اور آسان روزگار مل جائے گا آپ کو۔ صحیح۔ عبد الخلیل بھائی کی قول تھی، ان کا بھی مسئلہ تھا کہ بزنس ان کا چل نہیں رہا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسمانی درد میں، جسمانی تکلیف میں بھی یہ مبتلا ہیں، تو ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی استخارہ کیا ہے عبد الخلیل بھی، آپ کا استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 101 بار لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے اوپر آپ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل عملیات وغیرہ جادو وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اختر بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ابھی تک۔ جی اختر بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی عملیات کا اشارہ آ رہا ہے اختر بھائی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عزوجل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح، انشاءاللہ عزوجل۔ اور مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے حصول اولاد کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ رب نواز بھائی کی قول تھی، گھر میں بتا رہے تھے کہ کافی پریشانیاں بھی ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہیں، اور لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا آپ نے استخارہ فرمایا، تو ان کے ساتھ کیا مسائل آ رہے ہیں؟ جی استخارہ کیا ہے رب نواز بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناگا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھیے،
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी, तंगदस्ती और नादारी से नजात हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बाकी दावत इस्लामी का देखें हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा हर जुमेरात को होता है। आप सुन्नत भरा इज्तिमा में शिरकत कीजिए। इज्तिमा के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीरात अत्तारिया का बस्ता भी लगता है, तो ताबीरात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके आप ताबीरात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। और इज्तिमा के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मकतबतुल मदीना का बस्ता भी लगता है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रसाइल, मदनी रसाइल बाआसानी आप हदियतन तलब फरमा सकते हैं। तो वहाँ से एक किताब, एक रिसाला, मदनी रिसाला आपको मिलेगा जिसका नाम है नाचाकियों का इलाज। तो ये आप हासिल कीजिएगा, आप इसको पढ़ें। दीगर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमाए, पढ़ें, घर में दर्स का सिलसिला शुरू कर लें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप खुद देखेंगे कि घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। आपस के इख्तिलाफ़ात, दूरियाँ सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, उस्मान भाई की कौल थी, इसी तरह शाहिद वसीम भाई की भी कौल थी। इनका भी मिलता जुलता मसला था कि कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार सेट नहीं हो पा रहा है, तो इनके इस्तिखारे आपने फरमाए, तो इनके साथ क्या मसाइल आ रहे हैं? जी, इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में दोनों के साथ नजर बद ही का मामला आ रहा है, नजर बद आ रही है। तो आप दोनों के लिए एक बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज, आप हर फर्ज नमाज के बाद रोजाना या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाह पाक का यह सिफाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम हर फर्ज नमाज के बाद 100 बार पढ़कर अपने रोज़गार के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ी रोज़गार में खूब बरकत होगी और मज़ीद इजाफा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए कि हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद आपके कॉल्स हम सिलसिले में शामिल करते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिएगा। मेरा ये सवाल है कि नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाए, इसका कुछ इलाज बता दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि दिल की घबराहट का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। सही, मज़ीद। मैं सैयद मोहम्मद आसिम, मेरा सवाल ये है कि मुझे परेशानी और तंगियों से निजात का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद अगर सवालात हों, वीडियो कॉल्स हों, तो वो भी चला दीजिए। मैसेजेस भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल करते हैं। अव्वलन नज़र की कमज़ोरी का रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं कि अगर किसी की बिनाई कमज़ोर हो, क्या वजीफ़ा पढ़ें कि बिनाई तेज़ हो जाए? जिनकी नज़र कमज़ोर हो, बिनाई कमज़ोर हो, तो उनको चाहिए कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़ें और अपनी उंगलियों पर दम कर लें और वो उंगलियां अपनी आंखों पे फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र की कमज़ोरी दूर होगी इंशाअल्लाह। ये तो हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन नियत फरमाएं कि जब भी हम नमाज पढ़ें तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने उंगलियों के पोरों पे दम करके आप आँखों पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बिनाई जो इसकी जो कमज़ोरी है, नज़र कमज़ोर है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और अगर इसको हम अपने मामूलात में शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी इंशाअल्लाह। दिल की घबराहट, अगर घबराहट तारी हो जाती हो, बेचैनी किसी कैफियत हो, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? इसके लिए बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये 60 बार पढ़कर पानी पर दम करके पिए, अपने ऊपर भी दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल की घबराहट दूर होगी। सही। परेशानी और तंगदस्ती से निजात का वजीफ़ा? परेशानी और तंगी से जी। तो परेशानी और तंगी से निजात के लिए रोज़ाना या सबूरु, जिसको दर्द या रंज या मुसीबत पेश आए, तो 33 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल परेशानियाँ तंगियाँ दूर होंगी। सही। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, ये मालूम कर रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो इनको भूख नहीं लगती, ये खाना नहीं खाते, कोई वजीफ़ा बताएंगे खाना खाना शुरू कर दें? वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना 111 बार या सलामू, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और या सलामू पढ़कर बच्चों पर दम करें, पानी पर दम करके
بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ صحیح، یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، بچے کھانا نہیں کھاتے، تو دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے دیگر باہر کی چیزیں اتنی کھا لیتے ہیں کہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، گھر میں آ کر کھانا نہیں کھاتے۔ اس پر بھی غور کیا جائے اور اس طرح کی چیزوں سے بچوں کو بچایا جائے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تو کتنے 111 مرتبہ آپ نے فرمایا یا سلام، یہ پڑھ کر بچوں پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بھوک لگنا بچوں کو شروع ہو جائے گی۔ آئیے مزید کچھ کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ایسا ہے کہ میرے اوپر کوئی اس طرح کی چیز طاری ہو جاتی ہے کہ جس مجھے خود ہی رونا آ جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کبھی میری آواز بھی بند ہو جاتی ہے، کبھی ہنسنا آ جاتا ہے، کبھی رونا آ جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ عدیل احمد تنویر، والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عدیل بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اجمل رضا تاری ہے اور میری والدہ کا نام حسینہ ہے۔ مجھے اپنا استخارہ کرانا ہے کہ میرے کو کام دھندے پریشانی بہت رہتی ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پاتا اور تکلیف بھی رہتی ہے، بیماری کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا معدے کا مسئلہ ہے تو پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے، معدے کی پرابلم ہے، تو سر ساتھ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے سر، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ یا علاج بتائیے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محترم میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت جسم میں درد رہتا ہے اور بے-چینی سی رہتی ہے، معدے کی بھی تکلیف رہتی ہے، گیس ٹربل، یہ اس طرح ترابیت، کافی علاج کروایا ہے لیکن کوئی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب تو تنگ آ چکا ہوں، مہربانی کر۔ اب میں صبح اٹھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے میں تھکا ہوا۔ محمد اعظم، والدہ ارشاد بیگم۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ رات کو پڑھ کر جب آپ سوئیں گے نا تو صبح الحمدللہ عز و جل طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، تھکاوٹ آپ کی دور ہو چکی ہوگی، بالکل فریش ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سید محمد اشرف کیا ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی۔ رشتہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ڈی جی خان سے اشفاق حسین رضا عرض کر رہا ہوں۔ حضور میری والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے۔ حضور میں جہاں بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین یہ ضرور رکھیے گا، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو لکھ لیجئے گا، پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے آپ فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ تھا کہ بتا رہے ہیں کہ معدہ بھی میرا خراب ہے، تیزابیت رہتی ہے، معدہ خراب رہتا ہے، اسی طرح طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی ان کا معاملہ رہتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ معدے میں اگر تکلیف رہتی ہو تو بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ لکھ لیجئے زعفران کے رنگ سے یا زردے کے رنگ سے، اور ایک صبح پی لیجئے، ایک دوپہر اور ایک رات میں پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل معدے کے مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ساتھ مسواک جیسی پیاری سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، مسواک کی عادت بنائیں، مسواک کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے امراض، معدے کی خرابی سب انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ اور بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کو شکایت رہتی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، تو آپ باوضو رہا کریں۔ جب بھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جائے تو آپ وضو بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے تھے کہ ہر وقت جسم میں تکلیف، درد کی شکایت رہتی ہے اور صبح جب اٹھتا ہوں تو تھکاوٹ کسی محسوس ہوتی ہے، تو اب رات کو سونے سے پہلے کیا وظیفہ پڑھیں کہ وہ جب صبح اٹھیں تو طبیعت میں نشاط پیدا ہو، بالکل فریش ہوں، تھکاوٹ دور ہو جائے اور پرسکون ایک طبیعت رہے؟ اگر یہ صبح اٹھ کے جیسے انہوں نے کہا کہ میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں
تھکاوٹ مجھے بہت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تسبیح فاطمہ اس کا یہ ورد کریں، اور سوتے وقت وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں، اور پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو تر و تازہ ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور رات کو سونے سے پہلے سونے کی عادت بھی بنائیں، سونے سے پہلے کے جو اوراد وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا۔ جو بیماری کے معاملات ہیں، طبیعت کی خرابی کے معاملات ہیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں، علاج وغیرہ بھی کروائیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی کی قول تھی آخر میں، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل پاتا، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں؟ جب بھی ملازمت کے لیے اگر کہیں جا رہے ہیں، جاب کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں کہ وہاں پھر ایک اچھا سلسلہ ہو جائے؟ یہ جب بھی کسی اپنی، جیسے انہوں نے کہا کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو ناکامی ہو جاتی ہے، تو یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات آپ کے ہم معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے عدیل بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ 6 ماہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے، مجھ پر کوئی چیز طاری ہو رہی ہے، اور اس طرح کا جو ہے نا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور بتا رہے تھے کہ رونا بھی آنا شروع، کبھی رونا شروع کر دیتا ہوں تو کبھی ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ عادل بھائی، استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، شر جنات کے معاملات ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ لیجئے یا لکھوا لیں، اس کو چمڑے یا ریگزین میں کروا کر اپنے گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اثرات دور ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اجمل بھائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کام وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اجمل بھائی کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ اجمل بھائی، آپ روزانہ 41 بار یا قادرو 41 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانی دور ہو جائے۔ صحیح۔ سید محمد اشرف، ان کی قول آئی تھی رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا استخارہ کیا ہے اشرف بھائی کا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایک وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم۔ صحیح۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے گئے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0213485871، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، نماز مغرب کی تیاری کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔